میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کی محبت ہر مصیبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان اپنی نفسانی خواہشات سے نکل جائے تو مسلمان کا کیا بلکہ غیر مسلم کا بھی جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔ غیروں تک اسلام کے صحیح معنی میں پہنچنے میں مسلمان کی خواہشات سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غیروں تک صحیح معنی میں اسلام کے پہنچنے میں مسلمان کی خواہشات سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر مسلمان اپنی نفسانی خواہش سے نکل جاوے تو غیر اسلام میں داخل ہو جائے، ان کے اسلام میں داخل ہونے میں جو مانع ہے وہ مسلمان کا غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی نفسانی خواہشات سے کیسے نکل گئے تھے اور آپ نے ان کو کیسے نکالا اس سے، جس میں میں نے عرض کیا کہ جب مال اور عہدے کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر مسلمان کی قیمت، اس کے خون کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یا مسلمان کو قتل کیا جائے گا مال کی وجہ سے، یا قتل کیا جائے گا عہدے کی وجہ سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی ایک شخص کا ایک قطرہ بھی خون کا بہے، حالانکہ ایسی جذباتی محبت اب اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ یہ مثال اس زمانے میں مخلصین کی اپنے امراء کے ساتھ تعلق اور محبت کی تھی، اور وہ سب حق پر تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے حق پر ہونے کے باوجود بھی یہ نہ چاہا کہ ان کی وجہ سے کسی کا خون بہے، بلکہ سب کے خون کی حفاظت میں اپنا خون پیش کر دیا۔ سب کے خون کی حفاظت میں اپنا خون پیش کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب گھیرا گیا اور ان کو محصور کیا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ آپ قتال کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے انکار فرما دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے فلاں صحابی کو میرے پاس لے کر آؤ، فلاں صحابی کو میرے پاس بلاؤ، نام کسی کا نہیں لیا، تاکہ جستجو کے بعد حضرت عثمان کو لایا جاوے، نام نہیں لیا آپ نے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں، فرمایا نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا تو عمر کو بلاؤں، فرمایا نہیں عمر کو بھی نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا پھر آپ کے چچا کے بیٹے علی کو بلاؤں، فرمایا نہیں۔ فرماتی میں نے عرض کیا تو کیا عثمان کو بلاؤں، فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ جب عثمان تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے یا ان کی جو آپ کے پاس تھے، فرمایا دور ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ نے حضرت عثمان سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، حضرت عثمان کا رنگ چہرے کا بدل گیا۔ بات سن کر حضرت عثمان کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کسی نے نہیں سنا آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب وہ دن آیا جس دن عثمان کو شہید کیا گیا اور ان کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر میں، ہم نے عرض کیا ابن المؤمنین کیا آپ باہر نکل کے قتال نہیں کریں گے لوگوں سے، باغیوں سے جو آپ کے خلاف کوشش میں ہیں، جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، اور مجھ سے اس کا عہد لے لیا تھا کہ میں آخر تک اپنی بات پر جمع رہوں گا، کیونکہ جو عمارت اور ذمہ داری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے۔ ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے، کیونکہ ذمہ داری کو اگر چھوڑ دیا تو جان چرائی، اور اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی۔ اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی۔
اور ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو جان بچائی. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کی طرف جھانک کر فرمایا جب عثمان محصور تھے اور ان کا گھیرا بندی کی ہوئی تھی. فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں آپ لوگ, مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا جب تک 3 باتوں میں سے ایک بات نہ ہو. یا تو وہ شخص کہ جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو اور زنا گواہوں سے ثابت ہو گیا ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا, پتھر مار کر ختم کیا جائے گا. یا کسی نے کسی کو عمدن مسلمان کو قتل کیا ہو تو اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا. یا کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اسلام سے اور پھر اس کو اسلام میں لانے کی کوشش کی جائے اور وہ تیار نہ ہو تو پھر اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. فرمایا خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد, اور میں نے کسی کو قتل نہیں کیا کسی مسلمان کو جس کا بدلے مجھے قتل کیا جائے, اور میں اسلام میں آنے کے بعد سے اسلام سے مرتد نہیں ہوا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے ساتھ تھا یوم دار میں جب وہ ان کی گھیرا بندی کی ہوئی تھی. ان کے گھر کے اندر ایک ایسا حصہ تھا کہ اگر وہاں داخل ہوتے تو روشن دان سے باہر کی آوازیں اندر آیا کرتی تھی. تو باہر باقی آپس میں باتیں کر رہے تھے. چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں کسی حاجت سے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے نکلے کمرے سے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. یہ فرمایا کہ یہ لوگ باہر میدان میں یہ باتیں کر رہے ہیں, ہاں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں. یہ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہ باہر باغی لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ آپ کی کفایت کرے گا, اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا ان کی طرف سے. عثمان نے فرمایا کہ وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جب تک 3 باتوں میں سے کوئی بات پیش نہ آئے. ایک وہ شخص جس نے کفر اختیار کر لیا ہو اسلام لانے کے بعد, یا زنا کیا ہو شادی شدہ ہوتے ہوئے, یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو. خدا کی قسم نہ میں نے زنا کیا ہے زمانہ جاہلیت میں نہ اسلام لانے کے بعد, اور میں نے کبھی اس کی تمنا بھی نہیں کی کہ اس دین اسلام سے کے علاوہ میرے پاس میں کسی اور دین پر ہوتا. جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے میں دین اسلام پر ہوں, اور میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا ہے, تو آخر یہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ ابو لیلہ کندی کہتے ہیں کہ میں تو عثمان کے پاس تھا جب وہ محصور تھے. انہوں نے ایک روشندان سے میں جھانکا, وہ فرما رہے تھے, ایک روشندان سے جھانک کر فرمایا انہوں نے باہر باغیوں سے کہ اے لوگو مجھے قتل مت کرو, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی مجھ سے توبہ کرواؤ. پھر یہ فرمایا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے, اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے, اور تم دشمن کے مقابلے پر کبھی اکٹھے نہیں ہوگے. اس لیے کہ جو قوم یا جو جماعت اپنے امیر سے متعلق نہیں ہوگی دشمن اس پر قابض اور غالب آ جائیں گے, دشمن اس پر غالب آ جائیں گے. یہی مطلب ہے اس کا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے کبھی بھی, اور تم اکٹھے دین کی محنت پر بھی مجتمع نہیں ہوگے اور دشمن کے مقابلے پر بھی جمع نہیں ہوگے. اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر
ایسے ہو جاؤ گے. دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو انہوں نے اس طرح داخل کیا ایک دوسرے میں. پھر یہ آیت پڑھی یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. فرمایا کہ اے میری قوم، یہ فرمایا لوگوں سے کہ اے میری قوم، میری استقامت یا جس کو تم ضد سمجھتے ہو، جس کو تم ضد سمجھتے ہو، یہ کہیں تمہیں ایسے جھگڑے فساد میں اختلاف میں نہ ڈال دے کہ جس کی وجہ سے تم کو وہ عذاب پہنچے جو عذاب قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو پہنچا ہے. اور قوم لوط کہ قوم لوط کی تباہی تو وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن السلام کو آدمی بھیج کر بلوایا، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ میرے خلاف کوشش میں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن السلام نے فرمایا الکفہ الکفہ، کہ نہیں آپ ہاتھ رو کے رکھیں، ہاتھ رو کے رکھیں. آپ کا ہاتھ رو کے رکھنا یہ آپ کی دلیل کو زیادہ پختہ بنائے گا. کہ قیامت میں آپ کے پاس دلیل ہوگی، آپ کی دلیل مضبوط ہوگی قیامت میں. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے عثمان کے پاس جب عثمان محصور تھے. فرمایا کہ آپ امام ہیں اور امت کے امام ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات اس وقت آپ کو پیش آئے ہیں. میں آپ پر تین شکلیں پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک شکل اختیار کر لیں. سن 47 میں جب یہاں غدر ہوا، مولانا صاحب یہی مسجد میں سارے علماء کا فتویٰ اور سارے علماء کا تقاضا حضرت پر کہ نظام الدین چھوڑ دیں، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، اور جان کے خطرے میں جان کا بچانا فرض ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، جان بچانا فرض نہیں، مرکز بچانا فرض ہے. جان بچانا فرض نہیں بلکہ مرکز بچانا فرض ہے. چنانچہ شیخ کے یہاں سے بھی حکم آیا کہ نہیں، فوراً نظام الدین چھوڑ دو. نہیں میں یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن نظام الدین نہیں چھوڑوں. فرمایا ساتھیوں سے کہ بھائی جو تم میں سے یہاں مرنے کے لیے تیار ہو وہ ٹھہر جاوے، باقی جو تیار نہ ہو میری جیسے اجازت ہے. کہا کہ نہیں حضرت ہمیں سے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے. تو مختلف حضرت پر شکلیں پیش کی گئیں. اچھا ایسا کریں کہ جتنا سامان ہے گھر کا، کہ سامان ہی کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے گھر میں کچھ گھر والوں کا سامان تو بھائی جب جان پر آئے گی تو مال کیا کریں گے، اور جو اللہ جان کا محافظ ہے وہ مال کا ہی محافظ ہے. ساری رات مجمع جاگتا تھا. ایک طرف سے لوگ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا کہتا تھا نعم المولا و نعم الوکیل. اس طرح رات گزرتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف حضرت عثمان پر پیش کی گئی کہ 3 شکلیں ہیں، ان میں سے آپ کو ایک اختیار کر لیں، یا تو آپ نکل کر ان سے قتال کریں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ بڑی تعداد ہے اور قوت ہے، اور آپ حق پر ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے والے باطل پر ہیں. آپ حق پر ہیں اور آپ کے مخالف باطل پر ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ قتال کریں ان سے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے جس دروازے پر وہ لوگ چڑھائی کیے ہوئے ہیں آپ اس دروازے کو چھوڑ کر اپنے گھر کے دوسری جانب دروازہ کھولیں، نیا دروازہ، اور وہاں سے آپ خاموشی سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں. اگر آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو پھر وہ وہاں آپ کے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے، آپ کے خون کو حرام سمجھیں گے، اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ ملک شام چلے جائیں، اس لیے کہ وہ اہل شام ہیں اور وہاں حضرت معاویہ ہیں. عثمان نے فرمایا تینوں باتوں کا انکار اس طرح فرمایا کہ میں نکل کر ان سے قتال کروں تو میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا شخص میں بنوں کہ جس کی وجہ سے امت کا خون بہے.
میں اس کے لیے ذریعہ بننا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ چلا جاؤں، وہاں مجھے قتل نہیں کر سکیں گے کیونکہ مکے میں قتل کرنا حرام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قریش کا کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ میں رہ کر کوئی بے دینی پھیلائے گا تو مکہ مکرمہ میں ہونے کی وجہ سے سارے عالم سے آدھا عذاب اس کو دیا جائے گا، پورے عالم پر جتنا عذاب ہوگا آدھا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا ذریعہ بنوں۔ اور آپ نے کہا کہ ملک شام چلے جاؤ، وہاں اہل شام ہیں اور وہاں معاویہ ہیں، وہاں تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ میں اپنے ہجرت کی جگہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تینوں باتوں کا جواب دے دیا اور مدینہ منورہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.